اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی صورت سورہ حدید میں اللہ تعالی کا تعارف، اس کے بعد منافقوں کی منافقت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد خاص طور سے دور جہالت کی ایک جہالت کا ذکر فرما کے ایمان والوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ وہ جہالت کیا تھی کہ دین کے نام پر ترک دنیا کرتے تھے مگر پھر کچھ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اگلی سورت سورۃ المجادلہ میں دور جہالت کی ایک اور جہالت کا تذکرہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے بچنے کی تلقین ہے۔ وہ کیا جہالت تھی؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام سمجھ لیتا تھا، چاہے جوش میں، جذبات میں، غصے میں مغلوب ہو کر ایسا کہے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اب یہ میرے لیے ماں کے درجے میں ہے۔ اس جہالت کا تذکرہ ہے اور مسلمانوں کو اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، یقیناً سمع سن لیا، اللہ تعالیٰ نے، قول التی، بات التی اس عورت کی، تجادلو کا جو جھگڑا کر رہی تھی، کا آپ سے، فی زوجہا آپ کے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تعالیٰ سے یسمع سن رہا تھا، تحاورکما تم دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ کوئی قصہ ہے جس کے پس منظر میں آیت کا نزول ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ جہالت یہی تھی کہ کسی شخص سے اگر نکل جاتا تھا اپنی بیوی کے لیے کہ تو ماں کی طرح ہے تو اس کو پھر ماں ہی کی طرح مان لیتے تھے، ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتے تھے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسا ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بڑی عمر کی تھیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کے تھے، بڑھاپا بھی تھا، غصہ بھی آتا تھا۔ اسی غصے کے بیچ میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ جا تم میرے لیے آج کے بعد میری ماں کی طرح ہے۔ اور عرب اس بات کو کہتے ہوئے یوں کہتے تھے، انت علیہ کا ظہری امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح ماں کے ساتھ الیاذ باللہ میاں بیوی کے تعلقات حرام ہیں، آج کے بعد تم مجھ پر اسی طرح حرام ہے۔ اس وقت میں وہ بات تو انہوں نے کہہ دی، لیکن پھر ان کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ اب کیا کروں میں اس بڑھاپے میں، بیوی کو جدا کر دیا، اس کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا۔ بیوی نے ان سے کہا کہ ہم دونوں الگ رہیں گے، لیکن ہم یہ مسئلہ پوچھیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلے سے رواج چلا رہا تھا اس رواج کو سامنے رکھ کر کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور تم ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہو۔ اس کے اوپر ان کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، بڑھاپے میں شوہر کا کیا ہوگا، میں اپنی تنہائی کی زندگی کیسے کاٹوں گی۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تو ابھی مجھ پر کوئی حکم نہیں نازل ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر مسئلے کا حکم آپ پر اللہ کی طرف سے اترتا ہے، اس کا کیوں نہیں اترے؟ آپ نے فرمایا تم جو کہہ رہی ہو معاملہ اسی طرح ہے، ابھی تک اس کا حکم نہیں آیا۔ اور یہ بھی روایت کے فرمایا میں تو سمجھتا ہوں کہ تم ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہو۔ اس پر وہ اللہ کے طرف شکایت کرنے لگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، اللہ کے سامنے رونے لگی، بلکہ روایات میں ہے کہ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتی تھی، اے اللہ تم اپنے نبی پر اس کا کوئی حکم نازل فرما دے، میرا کیا بنے گا۔ اس کے اوپر یہ حکم نازل ہوا اور بات ایسے شروع ہوئی، قد سمع اللہ،
یقیناً اللہ نے سن لی قول اللتی، اس عورت کی بات، تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، جھگڑا وہی آپ سے جو اپنی گریہ زاری کر رہی تھی، اپنی پریشانی کی شکایت کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے شکوے کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، اللہ کتنا سننے والا ہے، یہ عورت میرے ہی کمرے میں، میرے ہی حجرے میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی، مگر میں نہیں سن سکی، اللہ نے سن لی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں بہت عجیب واقعہ ہے، گدھے پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، امیر المومنین گدھے پر بیٹھ کر کے، کیا تصور پیش کیا تھا انسانوں کے سامنے شاہی کا، کیسے ہوتے ہیں امیر، کیسے بنتے ہیں بادشاہ، بادشاہی کا لفظ تو بڑا بے ادبی کا ہے، امیر المومنین۔ یہ خاتون راستے میں نظر آ گئی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور بہت دیر تک کچھ کہتی رہیں، لیکن جو باتیں محفوظ رہیں صحابہ کو فرمایا، وہ کہنے لگی کہ عمر، کبھی تمہیں لوگ عمیر کہتے تھے، چھوٹا عمر، اور پھر تم عمر بنے، اور آج تو تم کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر خاموش رہے، فرمایا جو خاتون نے کہا، جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے سارے معاملات طے کرتا رہتا ہے کہ کہیں اچانک موت نہ آ جائے اور کوئی بات ایسی رہ جائے کہ جس کا حساب دینا مشکل ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس بڈھی کی بات سننے کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے، اس طرح کس کس کی بات سنیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بوڑھی مجھ کو صبح سے شام تک کھڑی رکھتی، میں اسی طرح کھڑا رہتا، سوائے فرض نماز کے کسی کام کے لیے نہ جاتا، کیوں کہا میں اس کی بات نہ سنوں جس کی عرش معلی پر پروردگار نے سنی بات۔ واللہ یسمع تحاورکما الذین یظاہرون منکم من نسائہم۔ اب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ سورہ احزاب کے شروع میں بھی آیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تفصیل اس کی سورہ مجادلہ میں آئے گی۔ تو پہلے تو یہ بات بتائی کہ اس طرح زبان سے کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ الذین، جو لوگ یظاہرون، ظہار کرتے ہیں، چونکہ عربی میں لفظ کہا جاتا تھا انت علیہ کا ظہر امی، اسی سے یہ مسئلہ نکلا، اس کو مسئلہ اظہار کہتے تھے کہ کسی نے بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ الذین یظاہرون، جو لوگ ظہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہو جاتی ہیں وہ ان کی مائیں۔ کہنے سے کسی کو ماں نہیں ہوتی، جس طرح کہ سورہ احزاب میں گزرا کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارے ہاں وہ ماحول ہے کہ بہن کہہ دیتے ہیں، دھرم بہن بن گئی، تو کہنے سے وہ بہن نہیں بنتی۔ ان امہاتہم، نہیں ہے تمہاری مائیں، الا اللہ، مگر وہ ولدنا، جنہوں نے جنا ہے، ہم، ان کو، نہیں ہے ان کی مائیں۔ انسانوں کی ماں وہ ہے کہ جس کے شکم سے وہ پیدا ہوا ہو۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، ضرور بضرور کہتے ہیں، مُنْكَرًا، ناجائز، من القول، بات میں سے، وزوراً، اور جھوٹی بات کہتے ہیں کہ بیٹا تو کسی کا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تم میری ماں ہے، اور اسی طریقے سے گندی بات کہہ رہا ہے، ناجائز بات کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی تو ان اللہ لعفو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ماں مجھ پر حرام ہے اس طرح تو بھی حرام ہے، اس کا تو مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے بے وقوفی میں بیوی کو ماں کہا، یعنی تو میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میں ماں کا احترام کرتا ہوں اس طرح تیرا بھی احترام کرتا ہوں، جس طرح ماں سے مجھے بہت محبت ہے اس طرح تجھ سے محبت ہے، اگر اس طرح کے ذہن سے یہ بات کہی تو تمام فقہاء نے کہا کہ اس کی وجہ سے زہار کا مسئلہ تو نہیں بنے گا جو آگے آ رہا ہے، البتہ ایسے آدمی کو بے ادب اور گستاخ سمجھا جائے گا کہ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، کسی ذہن سے بھی کہہ رہا ہے، مگر کتنا بے وقوف ہے۔ تو کہا کیا کیا جائے گا اس کا، کہا کوئی اور مسئلہ نہیں بنے گا، البتہ ایسے آدمی کو ڈانٹا جائے گا، اور امیر المومنین حکومت ہوگی تو شاید کچھ کوڑے بھی لگ جائیں اس کی بے وقوفی کی بنیاد پر۔ کیوں؟ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسی آدمی نے اپنی ماں کے بارے میں عجیب بات کہی، دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو کچھ کہا تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں حلال کا ہوں، اپنی ماں کا حق ادا کروں گا۔ اب اس کے لیے یوں لفظ اس نے کہا، امی لیست بزانیہ،
میری ماں کوئی بدکارنی تو نہیں تھی، میں کوئی بدکاری کی اولاد ہوں؟ اس کا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چڑھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ماں کی شان میں گستاخی کی، 80 کوڑے لگاؤ۔ صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن غالب رائے یہی آئی کہ اس نے ماں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کیسا بیوقوفی کا جملہ کہا۔ والذین یظاہرون، اب مسئلہ، وہ لوگ جو یظاہرون ظہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم یعودون پھر لوٹتے ہیں وہ لما اس بات کی طرف، قالو جو وہ کہہ چکے ہیں، اس بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کا ظاہری معنی تو یہ لگ رہا ہے کہ پہلے کہا تھا تو میری ماں کی طرح، پھر لوٹ گئے، پھر کہا تو میری ماں کی طرح ہے، یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں کہا یعودون لنقض ما قالوا، اس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اب اس غلطی کا حل کیا ہے؟ فرمایا غلطی کا حل یہ ہے کہ ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ میاں بیوی رہیں گے، مگر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ نے گردن کا، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اس سے پہلے اپنے تعلقات بحال کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی، توعظون تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس کے ذریعے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبیر، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم یجد، تو وہ آدمی لم یجد جو نہ پائے، کیا مطلب کہ غلام نہ ملے اس کو، غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، یہ غلام کا وجود ہی ختم ہو جائے جس طرح اس دور میں ہے۔ فمن لم یجد، تو جو غلام نہ پائے، فصیام شہرین، تو روزے رکھنے ہیں، صیام روزے رکھنے ہیں، شہرین 2 مہینوں کے، متتابعین مسلسل، من قبل ان یتماسا اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطیع، تو اگر فمن تو وہ آدمی، لم یستطیع جو طاقت نہ رکھے، اس کی بھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی ہمت ہی نہیں، بیمار ہے، بوڑھا ہے اور کسی پریشانی میں ہے، تو پھر تیسرا حل، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اطعام تو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، 2 لفظوں کے بعد فرمایا تھا کہ اس سے پہلے یہ کفارہ ادا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، تیسرے کے بعد یہ بات نہیں فرمائی، لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں کہ تیسرے کا بھی یہی حکم ہے کہ دونوں کے تعلقات بحال ہونے سے پہلے کفارہ ادا کریں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ بات کیوں ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا، لتؤمنوا باللہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، ایمان تو لا چکے ہیں، کفارہ ادا کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو یہ بزرگ جن سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، ان کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے یہ احکام سنائے، فرمایا آپ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرو، جو غلام آزاد کر سکتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے اپنی گردن پکڑ کے اشارہ کیا کہ مدینہ میں ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس گردن کے سوا میری ملکیت میں کوئی گردن نہیں ہے، یعنی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کہاں غلام ہے، کیسے غلام آزاد کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو۔ تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں تو اگر 2 دن روزے رکھتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں اندھا نہ ہو جاؤں، میں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، تو پھر میں کیسے روزہ رکھ سکوں گا، میں تو دن میں 3 مرتبہ اگر 1 دن نہ کھاؤں، ویسے الفاظ مجھ سے بدل گئے، 2 دن نہیں، اگر میں 1 دن بھی کھانا نہ کھاؤں تو مجھے تو ڈر ہے میری بصارت چلی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تیسرا ایک ہی آپشن بچ گیا ہے، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، تو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں تو مجھ سے بڑا کوئی فقیر ہی نہیں ہے، تو کس کو کھلاؤں، غریب تھے۔ انہوں نے عرض کیا پھر اس بارے میں آپ میرا تعاون فرمائیے، تو آپ نے تعاون فرمایا، ان کو چندے کے طور پر دیا، اور انہوں نے پھر وہ کفارہ ادا کیا۔
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، ان الذین بے شک وہ لوگ یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں مخالفت کی کیا بات ہے کہ یعنی اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر کفارہ ادا نہ کریں الیاذ باللہ، یا اس طرح کے اور اللہ نے حکم دیا اس حکم کو پورا نہ کریں، یہ مخالفت ہے۔ ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، کبتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما جیسا کہ کبتا ذلیل کیے گئے الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا آیات بینات، وقد اور یقیناً انزلنا ہم اتار چکے ہیں آیات بینات واضح احکام، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیے سخت احکام۔ اگر کوئی شوہر آج بھی ایسا کرے کہ زہار بھی کر لے اور اس کے باوجود وہ کفارہ ادا نہ کرے، اگر میاں بیوی کے تعلقات بحال کرتے ہیں تو بہت گندا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے تو یہ دھمکی۔ لیکن اگر کفارہ بھی ادا نہ کرے، بیوی کو بھی نہ چھوڑے، یعنی نہ طلاق دے نہ کفارہ ادا کر کے دوبارہ میاں بیوی کے تعلقات بحال کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو وقت کی حکومت مجبور کرے گی کہ دو میں سے ایک فیصلہ کر، یا تو کفارہ ادا کر کے دوبارہ میاں بیوی بن جاؤ ورنہ طلاق دو تاکہ یہ آزاد زندگی گزار سکے۔ یوم یبعثہم اللہ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، مگر کب؟ ہمارے دنیا میں نہیں، دنیا تو کرنے کی جگہ ہے، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ یوم جس دن یبعث اٹھائے گا ہم ان کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب کو، فینبئہم تو بتائے گا اللہ تعالیٰ ان کو بما عملوا جو انہوں نے کیا تھا، سارے کام سامنے آ جائیں گے۔ احصاہ جو انہوں نے کام کیے تھے، احصا شمار کر کے رکھا ہوا تھا، ان کاموں کو اللہ تعالیٰ نے، ونسوہ اور وہ ان کاموں کو بھول گئے تھے۔ آئے ہائے کتنے کام انسان کر کے بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، مگر ریکارڈ میں تو سارے موجود ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، انسان کا کوئی کام اس سے چھپ سکتا ہی نہیں، ہر کام اس کے علم میں ہے۔ کیسے انسان بچے گا، کیسے چھپے گا؟ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اس سے کسی کا کوئی کردار چھپ نہیں سکتا۔ اس کے لیے آگے کا مضمون، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے، قرآن پڑھنے والے تو نے غور نہیں کیا، ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات وہ ساری باتیں جو آسمانوں میں ہیں، و ما فی الارض وہ ساری باتیں جو زمین میں ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ایک ایک ذرے کو وہ جانتا ہے کون سی چیز کہاں ہے، تو کیسے تیرا عمل اس سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ ما یکون من نجوا نہیں ہوتی ہے، من نجوا سرگوشی، دو آدمی مل کر کانوں میں باتیں کریں، اس کو نجوا کہتے ہیں، اسی کو اردو میں سرگوشی کہتے ہیں۔ ما یکون من نجوا نہیں ہوتی ہے نجوا سرگوشی، ثلاثتن تین آدمیوں کی، الا هو رابعهم مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ جہاں تین آدمی بیٹھتے ہیں کانوں میں باتیں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی دیواروں کے بھی کان ہیں، آہستہ بولو، فرمایا دیواروں کے کان نہیں، یہاں چوتھا اللہ موجود ہے، وہ اس سے تمہاری بات چھپ نہیں سکتی۔ ولا خمسۃ اور نہیں ہوتی ہے سرگوشی پانچ آدمی کی، یعنی پیچھے جوڑیے گا، من نجوا خمسۃ نہیں ہوتی ہے پانچ آدمیوں کی سرگوشی، الا هو سادسهم مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا اور نہیں کم کی سرگوشی ہوتی ہے، من ذالک اس سے، یعنی پوری بات ولا نجوا ادنا اور اس سے کم کی سرگوشی نہیں ہوتی، من ذالک اس سے پانچ سے کم کی، تین سے کم کی، ولا اکثر اور نہ پانچ سے زیادہ کی، دو آدمی مل کر سرگوشی کریں، چھ کریں سرگوشی، الا هو معهم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ، اینما کانوا وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اس کے علم سے کوئی چیز انسان نہیں چھپا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ میرا رب مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ثم ینبئہم پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا ان کو بما عملوا وہ کام جو انہوں نے کیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی سرگوشی کا تذکرہ ہوا تو سرگوشی سے ملی ہوئی ایک اور بات، وہ کیا
کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ سرگوشیاں کرتے تھے اور ان سرگوشیوں کے ذریعے سے اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور گمان کیا کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، ان کو اس سرگوشی کرنے سے منع کیا مگر تب بھی باز نہیں آئے۔ معاملہ کیا تھا؟ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، تینوں سے معاہدہ کیا کہ ہم امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ معاہدہ تو کر لیا مگر یہودی سازشوں سے باز نہیں آئے، اور یہودیوں ہی کے چیلے اور ان کے شاگرد تھے منافق، تو منافق بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو پھر کیا کرتے تھے یہ، جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے تھے 2 آدمی یوں ہی کانوں میں باتیں کرنے لگتے تھے تاکہ مسلمان ڈریں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اس کا تذکرہ، الم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، جن کو روکا گیا تھا، جن کو منع کیا گیا تھا، عن النجوى، سرگوشی کرنے سے حکم دیا گیا تھا۔ احکام 2 ہی ہوتے ہیں، یا کرنے کا حکم ہوتا ہے یا نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، کرنے کے کاموں کو اوامر اور نہ کرنے کے کاموں کو نواہی کہتے ہیں، 2 ہی حکم ہیں۔ ان کو منع کیا گیا سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، یعنی دوبارہ کرتے ہیں وہی کام، کہ کون سا، لما نہو، جس سے روکا گیا تھا، لما، اس کام کو، نہو، روکا گیا تھا ان کو، عنہ، اس سے، ویتناجون، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ۔ مطلب جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں تو یہ بات نہیں کرتے کہ فلاں غریب ہے، بھوک سے مر جائے گا، اس کے کھانے کا انتظام کرو، فلاں بیمار ہے اس کی مدد کرو، فلاں مجبور ہے اس کا تعاون کرو۔ سرگوشی کرتے ہیں تو گناہ کی باتوں کی، سرگوشی کرتے ہیں تو ظلم اور زیادتی، اور سرگوشی کرتے ہیں تو اس بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مخالفت کریں گے۔ یہ یہودی ہیں، یہ منافق ہیں۔ آگے براہ راست یہودیوں کا تذکرہ، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور یہ بدبخت اذا، جب جاؤ آتے ہیں، کا آپ کے پاس، تو کیا کرتے ہیں، حَيَّوْكَ، سلام کرتے ہیں، کا آپ کو، بما، ان الفاظ کے ساتھ، لم يحييك، نہیں سلام کیا، کا آپ کو، بھی، ان الفاظ میں، اللہ نے تو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آپ کے پاس آتے تھے تو کیا کرتے تھے، السلام علیکہ کہنے کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، مطلب السلام علیکم، الیاذ باللہ۔ اور اس کا السلام علیکم کا مطلب کیا تھا، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ہمیشہ آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہیں، آخرت میں سلامتی کے ساتھ رہیں۔ اس کے مقابلے میں السلام علیکم کا مطلب آپ پر موت پڑے، آپ مر جاؤ، آپ کے اوپر کوئی تباہی آئے۔ ایک بدبخت یہودی آیا، حدیث میں موجود ہے، آپ کے ہاں پہنچا، بڑی چلاکی سے یہی لفظ اس نے کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، بہت غصہ آیا، کہا تجھ پر السلام علیکہ، تجھ پر ہو موت، تجھ پر ہلاکت پڑے، ولعنت اللہ، اور تیرے اوپر اللہ کی لعنت پڑے۔ جب وہ بات چیت کر کے چلا گیا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ آج تم بہت گرم ہو رہی تھی۔ انہوں نے عرض کی، آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے، کمینے نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میں نے تم سے پہلے سنا اور تم سے بہتر جواب دیا۔ انہوں نے عرض کی آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جو غلط لفظ اس نے بولا تھا میں نے وہ لفظ نہیں دہرایا، میں نے کہا علیکا، جو بھی تو کہہ رہا وہ تجھ پر ہی پڑے، بس آگے کا لفظ میں نے بولا ہی نہیں۔ اس طرح کے بدباطن قسم کے لوگ تھے، سلام کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ میں، لم یحییک بہ اللہ، جن الفاظ میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور دل میں باتیں کیا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا نہ ہم کو اللہ تعالیٰ، بما نقول، ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، یعنی اگر یہ سچے نبی ہیں، یہ دین سچا ہے تو ہم کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ جواب دیا یہاں سزا دینے کی ضرورت کیا ہے، حسبہم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، وہیں فیصلہ ہو جائے گا، یصلونہا، یہ اس میں ضرور داخل ہوں گے، فبئس المصیر، تو کتنی بری ہوگی لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ اس سرگوشی کے مقابلے میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم اپنے دامن کو ان برائیوں سے کس طرح بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، یعنی اصل بات تو ایمان والوں کو بتانا ہے، ظاہر ہے یہودی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، منافق بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ایمان والوں تم نے کیا سبق حاصل کیا اس سے؟
جی ہاں تم یہ سبق حاصل کرو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو آپس میں، فلا تتناجوا، تو سرگوشی مت کرو بالاسم، کسی گناہ کے بارے میں، کسی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، والعدوان، اور زیادتی کے بارے میں، ومعصیت الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں۔ جب بھی کوئی قانون میں باتیں ہو اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ کی بات ہو، زیادتی کی بات ہو، کوئی اللہ کے حبیب کی سنتوں کی، آپ کے دین کی مخالفت کی بات ہو، تو اگر سرگوشی کرو تو کیا کرو؟ وتناجوا، اور سرگوشی کرو بالبر، نیکی کے بارے میں، والتقوی، اور پرہیزگاری کے بارے میں۔ اور یہ بر اور تقوی کیا ہے؟ پورا دین ہے۔ بر کے معنی اوامر، کرنے کے کام، اور تقوی کے معنی بچنا، کس سے؟ نواہی سے۔ تو کرنے کے کاموں کے بارے میں سرگوشی کرو کہ فلاں نیکی کا کام کرنا تھا، کیسے کریں، اور فلاں برائی سے بچنا ہے، خود اور قوم کو بھی بچانا ہے، کیسے بچیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ سنو، یہ سرگوشی جو یہودی اور منافق کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، ان سے کوئی کرواتا ہے۔ کون کرواتا ہے؟ ابلیس کرواتا ہے۔ انما النجوى، بے شک سرگوشی من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ لیحزن، تاکہ غم میں ڈالے وہ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا، یہ سرگوشی شیطان کرواتا ہے تاکہ ایمان والے غمزدہ ہوں، پتہ نہیں کیا مشورہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں تکلیف دے سکتے۔ ولیس بضار، اور نہیں ہے شیطان تکلیف دینے والا، ہم، ان کو، ایمان والوں کو، شیئن، کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اس کا مطلب کہ اگر ان مشوروں سے کچھ کسی کو تکلیف پہنچے گی، اگر کوئی برا نتیجہ نکلے گا تو تبھی نکلے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں کو کیا کرنا؟ وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے، لکم، تم کو، تفسحوا، کشادہ ہو کر کے بیٹھو، فی المجالس، مجلسوں میں۔ یہ منافقوں کی، یہودیوں کے شاگردوں کی ایک اور سازش کا تذکرہ ہے۔ کیا؟ وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں آتے، کبھی کبھی اگر وقت سے پہلے آنے کا موقع مل گیا، جلدی آئے تو چوڑے ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور بڑے صحابہ کرام آتے تھے، ان کو جگہ نہیں دیتے تھے تاکہ لوگوں کو جتا سکیں کہ ہمارا گہرا تعلق ہے، ہم اتنے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کو تو موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ اور ایک واقعے کا تذکرہ خود حدیث میں موجود ہے کہ صفہ کے چبوترے پر آپ تشریف فرما تھے، آپ کے گرد صحابہ کرام تھے، بیچ میں کوئی منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ بدری صحابی آئے، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، منافق اور چوڑے ہو کر بیٹھ گئے کہ ان کو جگہ نہ ملے، تو وہ کھڑے رہے۔ تو آپ نے بعض صحابہ کرام سے فرمایا کہ کشادہ ہو کر بیٹھو، یعنی گنجائش پیدا کرو، مجلس میں دائرہ وسیع کرو تاکہ ان کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے۔ تو منافق دائرہ وسیع کرنے کے بجائے آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھو جی ان کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ اسی موقع پر شاید آپ نے کسی سے فرمایا ہوگا کہ آپ ذرا اٹھ جائیے، پیچھے ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ وہ فلاں صاحب آ کر بیٹھ سکیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ اس پر منافقین نے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا کہ دیکھیے جی مجلس میں بھی ہٹو بچو کا ماحول ہے، اس کو آنے دو، اس کو جانے دو۔ ارے بھائی، انسانوں کے مراتب میں کیا فرق نہیں ہوتے ہیں؟ اسی کا ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے، لکم، تم کو، تفسحوا، لفظی معنی گنجائش پیدا کرو، فی المجالس، کشادہ ہو کر، یعنی دائرہ وسیع کرو۔ اب کبھی دائرہ وسیع کرنے میں فائدہ ہوگا، کبھی سمٹ کر بیٹھنے میں فائدہ ہوگا۔ دائرہ وسیع کرو تم، فی المجالس، مجلسوں میں، فافسحوا، تو جب کہا جائے تو تم دائرہ وسیع کر دو، یفسح اللہ لکم، تم گنجائش پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ گنجائش پیدا کرے گا، لکم، تمہارے لیے، تمہارے دلوں میں وسعت پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، انشزوا، اٹھ جاؤ، مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھو وہاں بیٹھ جاؤ، فلاں صاحب آئے ان کو آگے بیٹھنے دو، فانشزوا، تو تم اٹھ جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وجہ کیا ہے؟ بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، کچھ کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں، کچھ کے چھوٹے ہیں، جو بدر میں شریک ہوئے بعد والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات،
اور ان لوگوں کو اونچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، درجات، درجوں کے اعتبار سے ان کے درجے بڑے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، علم والوں کے درجے بڑے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور کوئی بڑے عالم تشریف لائیں تو صاحب مجلس یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کو ذرا قریب یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، اور یا کسی آدمی کو کہے کہ آپ قریب میں یہاں بیٹھیں، اتنے بڑے عالم تشریف لائیں، آپ ذرا وہاں اٹھ کر بیٹھ جائیے، ان کو بیٹھنے دیجئے۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، اس کے علم کی رعایت کر کے ان کو قریب بٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ جو کسی آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے اور جو آنے والے کی وجہ سے چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے اور جگہ نہیں دیتا ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک اور شرارت کا تذکرہ، منافق کیا کرتے تھے کہ آپ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے موقع مانگتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو جتا سکے کہ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اس طرح ان کی منافقت چھپی رہے۔ اور سادے مسلمان محبت میں آپ سے تنہائی میں جگہ وقت مانگتے تھے کہ ہم اکیلے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، محبت میں کہ آپ سے 1 منٹ کے لیے الگ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن اس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ کا مزاج مبارک کیا تھا کہ اگر کسی نے آپ سے مصافحہ کیا، جب تک وہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا تھا آپ نہیں کھینچتے تھے۔ اگر کوئی بات کرتا تھا، جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتا تھا آپ بات کاٹتے نہیں تھے کہ بھئی بہت ہو چکا، چلیے چلیے۔ اللہ اکبر، کیا آپ کی شان تھی! تو اس لیے دوسرا ادب سکھایا، فرمایا میرے حبیب سے تنہائی میں بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ تو سب کچھ قربان کر کے 1 منٹ آپ سے لینے پر فخر محسوس کرے گا، لیکن جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو وہ ننگا ہو جائے گا، ہو گئے گا دیکھو جی اب تو ملاقات کے لیے بھی فیس دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کرو الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا، تو آگے پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے آگے صدقہ، کچھ صدقہ پیش کرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر، اور تمہارے دلوں کو پاک کرنے والی بات ہے۔ فإن لم تجدوا، پس اگر تم نہ پاؤ، اتفاق سے کسی کے پاس کوئی صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب وہ حاضر ہو جائے اور وہ کہے کہ میرے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لیے ہے نہیں اور میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایسا کر سکتا ہے۔ پہلے سے گویا نرمی رکھی گئی حکم میں، اور کچھ دن ہی یہ حکم نازل ہوا تھا، مگر محبت کرنے والے صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اگر کبھی آپ کی زیارت کرنے کا دل چاہے گا اور کوئی بات کرنی ہوگی تو بڑا مشکل ہے، ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اور کوئی کر بھی نہیں سکا بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف میں نے 1 دینار خرچ کیا اور گھر کے معاملے میں کوئی بات کرنی تھی، میں نے آپ سے بات کی، اور صدقے کی مقدار بھی طے نہیں تھی، جو جتنا کر سکے، کوئی 1 پیسہ دے سکتا ہے، 1 روپیہ دے سکتا ہے، جو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے دے۔ لیکن جب منافقوں کی یہ بات تشت ازبام ہو گئی، وہ ننگے ہو گئے سب کے سامنے، وہ چرچے کرنے لگے، دیکھو جی اب تو ملاقات کے لیے فیس دینی پڑتی ہے، تو ان باتوں سے پتہ چل گیا کون کچا ہے کون پکا ہے، تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، دوسرا حکم آ گیا، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا، کہ تم پیش کرو، بین یدی بتا چکا ہوں آگے، نجواکم، اپنی سرگوشی کے آگے، صدقات، صدقے پیش کرو، کیا تم ڈر گئے اس سے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے، اگر ایسا نہیں کر، فَإِذْ، تو جب، لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، تو بس بات ختم ہو گئی، اب دوسرے دین کے کام کرو، صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے کیا کام ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو جو فرض ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کے حکموں کو مانو، اللہ کی بات کو مانو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ بار بار یہی بات واپس لائی جا رہی ہے کہ تمہارا کوئی کام اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا وقت یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، اور ہر وقت میں وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ آج کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، تو لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہو، تو مومن کہے کہ تو اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
یہ بات کیوں زور دے دے کر کے کہی جا رہی تھی؟ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کون لوگ تھے؟ کچھ بد باطن لوگ تھے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، مگر اندر سے کیسے کالے تھے؟ یہودیوں سے دوستی لگاتے تھے اور سوچتے یہ تھے کہ ہمارا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم یہودیوں سے بھی دوستی لگاتے ہیں، مسلمانوں سے بھی دوستی لگاتے ہیں، اللہ کو کہاں ہمارا پتہ چلتا ہے؟ یہ منافق تھے، ان کا تذکرہ۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کا، تولوا، جو موالات کرتے ہیں، قومن، ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، اور جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے، ان سے اشارہ اکثر کس کی طرف ہوتا ہے؟ یہودیوں کی طرف۔ ان یہودیوں پر خدا کا غضب، اس کا قہر نازل ہوا، تولوا، یہ ان سے موالات کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کر کیا، تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ غیر مسلموں کے ساتھ موالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ محض ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، اگر پڑوس میں ہیں تو ان کی مدد کرنا، بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کرنا، بلکہ آخری موقع پر ان کے ہاں جانا اور ان کے پریشانی میں دکھ کا اظہار کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو موالات ناجائز ہے، اور موالات کیا ناجائز ہے؟ ان کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کی مخبری کر کے ان کو بتانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ، مسلمانوں کے راز ان کو بتانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ اور اس سے بڑھ کر آج کے دور کے اعتبار سے اہم بات موالات میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے طریقوں کو اپنانا، اللہ اکبر، اور ان کے طریقوں کو اپنے اندر لا کر رائج کرنا۔ ما ہم منکم، ایسے لوگ جو ان یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، موالات کرتے ہیں، ما ہم، نہیں ہے وہ، منکم، تم میں سے، جھوٹ بول رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، فرمایا نہیں یہ یہودیوں کے چیلے ہیں، یہ تمہارے نہیں، یہودیوں کے بھی نہیں، ولا منہم، اور یہ ان میں سے بھی نہیں، ابن الوقت ہیں، مفاد کے بندے ہیں، بس تمہارے ساتھ دوستی ہے یہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے وہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ قسمیں کھا جاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی بات پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر قسمیں کھا جاتے ہیں۔ کیا قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ تم یہودیوں کے ساتھ کیا سازش کر رہے تھے؟ قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں کر رہے تھے۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ایسے لوگوں کے لیے، عذابا شدیدا، سخت عذاب، انہم ساء، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں، ساء، بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، بنا رکھا ہے انہوں نے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر دشمن کا وار روکا جاتا ہے، دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال آگے کی جاتی ہے۔ یہ قسموں کو ڈھال کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قسم کھا کر کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ان کے ساتھ غیر مسلموں کا جیسے معاملات نہیں اپنا سکتے، یعنی ان احکام پر عمل نہیں کر سکتے جو غیر مسلموں اور دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کو مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ اپنائیت اور مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ کو قسموں کی ڈھال کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو رک گئے یہ اللہ کے راستے سے، اور اسی کے دوسرے معنی کہ دوسروں کو بھی انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، یعنی صدو کے معنی رکنا بھی اور روکنا بھی۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا صدودا، رک جاتے ہیں یہ، تو صدو دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ دوسروں کو کیسے روکتے ہیں؟ کام کرتے ہیں کافروں کے جیسے، اور ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، تو غیر مسلم ان کو دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں مسلمان ایسے ہی ہوں گے، تو پھر وہ دین سے رک جاتے ہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے منافقوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کیوں؟ دو کام، ایک دوسروں کو روکا، ایک خود رکے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب مگر آخرت میں۔ تو یہ منافقت کرتے کس لیے تھے؟ دو ہی مقصد تھے، مال اور اولاد کو بچانے کے لیے۔ تو یہ مال اور اولاد جب اللہ کے ہاں سے سزا کا فیصلہ ہوگا، کیا ان کے کام آئیں گے؟ لن تغنیا، ہرگز کام نہیں آئیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، جن مالوں کو بچانے کے لیے، جس مال کو کمانے کے لیے انہوں نے منافقت کا راستہ اپنایا، ولا اولادہم، اور نہیں کام آئے گی ان کی اولاد ان کے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار،
کیسے کام آئے گی؟ اولئک یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنم کے باسی ہیں، جہنم والے ہیں، گویا وہیں رہنے والے. ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی میں، ہم وہ فیہا اسی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. لیکن ایک عجیب بات سنو، آج جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ جھوٹی قسمیں کھانے کی ان کو ایسی عادت پڑ گئی کہ محشر کے میدان میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اللہ اکبر. یوم جس دن یبعث اٹھائے گا ہم ان کو اللہ تعالی جمیعاً سب کے سب کو، فیحلفون تو قسمیں کھا جائیں گے لہو اللہ کے لیے. وہ بھی قسمیں کھائیں گے، قسم بخدا ہم تو منافق نہیں تھے، بڑے پکے مسلمان تھے. کما یحلفون جیسا کہ یہ قسم کھاتے ہیں لکم تمہارے لیے، ویحسبون اور وہ گمان کریں گے انہم علی شیء کہ وہ کسی چیز پر ہیں، کسی چیز، انہم کہ وہ علی شیء کسی چیز پر ہیں. کسی چیز پر مطلب وہ وہاں جھوٹی قسمیں کھا کے گمان یہ کرتے ہوں گے جس طرح دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی منافقت کو اور کفر کو چھپا لیتے تھے اور ہمارا کام چل جاتا تھا، تو یہ گمان کریں گے کہ یہاں بھی کام چل جائے گا، جھوٹ بول کے جنت میں چلے جائیں گے. الا سنو انہم هم الکاذبون بے شک یہی تو جھوٹے ہیں. یہاں کہاں جھوٹ چل سکتا ہے؟ آخر یہ منافقت کا شکار کیوں ہو گئے؟ استحوذ قبضہ کر لیا علیہم ان پر الشیطان شیطان نے. جب کچھ گناہ کیے تو شیطان کے قبضے میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ فانساہم تو شیطان نے بھلا دیا ہم ان کو ذکر اللہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا. اب اللہ کا ذکر ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا تو کیسے اس مصیبت سے نکلیں؟ معلوم ہوا کہ شیطان کے چنگل سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے، اور شیطان سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. جس طرح کوئی دشمن دوسرے پر حملہ کرتا ہے اس سے ہتھیار چھینتا ہے، تو ذکر چونکہ ہتھیار ہے اس سے مقابلہ کرنے کا، شیطان اللہ کا ذکر کرنے نہیں دیتا. اولئک حزب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا سنو ان حزب الشیطان بے شک شیطان کی پارٹی هم الخاسرون وہی تو نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ بے شک وہ لوگ یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. اولئک فی الاذلین اولئک وہی تو فی الاذلین بہت زیادہ ذلیل ہونے والے لوگوں میں ہوں گے، بدترین ذلت کا شکار ہوں گے. کتب اللہ کیسے ذلیل ہوں گے؟ آج تو ان کی بہار ہے، ان کی تو کیا بولتے ہیں پانچوں گھی میں ہے، مزے آ رہے ہیں ان کے. مسلمان بھی خوش، کافر بھی خوش، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، خوش رہے سیاد بھی اور باغباں بھی. فرمایا نہیں خوش رہے گا. کتب اللہ لکھ رکھا ہے اللہ نے، لأغلبن ضرور میں غالب آؤں گا، انا میں، ورسولی اور میرے رسول غالب آئیں گے. ہر دور کے اندر اللہ کے رسول غالب آتے تھے، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ غالب نہیں آئیں گے کیا؟ جب آپ غالب آئیں گے یہودی بھی مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور دائیں بائیں کے مشرکوں کو بھی اللہ ایمان نصیب کر دے گا. ایسے وقت میں یہ منافق کتنے ذلیل ہوں گے، کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا. ان اللہ قوی یہ مدینہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے، تو کیا ایسے حالات ہوں گے کہ یہودی بھی شکست کھا جائیں اور مشرک بھی ایمان قبول کر لیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ضرور ہوگا. ان اللہ قوی بے شک اللہ طاقت والا ہے، وہ ایسا کر گزرے گا، اپنے نبی کو غالب کرے گا. عزیز وہ غالب ہے، وہ غالب کر کے چھوڑے گا ایمان والوں کو اور اپنے نبی کو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله منافق دوستی لگاتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے. فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے. اگر دل کے اندر ایمان ہو کسی کے اور پھر وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اللہ کے دشمن اس کا بیٹا، دشمنوں میں اس کا بیٹا ہو، اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کا بھائی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، یہ ممکن ہی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کہیں ہم اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں اور پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں صرف کافروں کے ساتھ دوستیاں لگانے میں، ان کے طریقے اپنانے میں 100% کتنے خوش ہیں. وہ بھی اس آیت کو پڑھیں. لا تجدو
اے قرآن پڑھنے والے تو پائے گا نہیں قومن ایسے لوگوں کو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ہرگز تو نہیں پائے گا ایسے لوگ کے ایمان بھی رکھتے ہیں پھر یوادون وہ محبت کرتے ہوں من ان لوگوں کے ساتھ حاد اللہ جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، پھر ان کے ساتھ دوستی لگائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہ کون ہیں؟ ولو کانوا آباءہم اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، اگرچہ وہ ان کے آبا کے اندر ماں باپ دادا سب، او ابناءہم اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم اگرچہ وہ ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ اگرچہ کس کا معنی ہوا؟ ولو، یہ لو اور ان اس کے ساتھ کبھی کبھی واو ملتا ہے تو اس کا معنی اگرچہ ہوتا ہے۔ کانو آباہم ان کے باپ دادا ہوں، او یا ابناہم ان کے بیٹے ہوں، او یا اخوانہم ان کے بھائی ہوں، او کے معنی یا عشیرتہم ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان جو اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کتبہ لکھ دیا اللہ نے فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر الایمان ایمان کو۔ تو جس دل کے اندر ایمان لکھ دیا گیا اس دل کے اندر منافقت کیسے آئے گی؟ وہ کافروں کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کیسے لگائے گا؟ وَأَيَّدَهُمْ اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے مہربانی فرما کر کے، وَيُدْخِلُهُمْ اور اللہ ان کو داخل کرے گا جنات ایسے باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا اس حال میں کہ ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا ان باغوں میں۔ آئے ہائے کیسے رہیں گے؟ رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، راضی ہو گیا جو کام کیے اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ اور یہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ اکبر، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ایمان کے تقاضوں پر چلتے ہیں اور کسی اللہ کے دشمن کے طریقوں پر چلیں یہ ممکن ہی نہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اور جو اللہ کی جماعت ہے کوئی کہیں ہیں تو تھوڑے سے، ساری دنیا ان کی دشمن، کریں گے کیا یہ؟ فرما الا سنو ان حزب اللہ بے شک اللہ کی جماعت ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے، وہی کامیاب ہونے والے، دنیا آخرت میں یہی کامیاب ہوں گے اور منافقوں کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔